جو بتا رہا تھا 349 گھر میں بیماری ہو شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ، اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اٹھ پٹانگ کی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، 11 بار سورہ اخلاص۔ یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ۔ یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا۔ 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار یا 11 بار درود پاک اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے۔ اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے، اس آیت کو 11 بار پڑھیں یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں۔ مریض پہ دم کریں، آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں، دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے، یا نار کونی، آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی۔ اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو۔ ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنے بغیر نہ سوئیں۔ اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔ حاجتیں جو لے کر آئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بہنیں، بیٹیاں بھی، مائیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے، ان کے دلوں کی ساری حاجات پوری فرما، ساری مرادیں پوری فرما۔ اولادوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا۔ یورپ میں، یہاں مغربی دنیا میں، پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا ادب کیا کریں۔ غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے ادب نہیں کرتے، ادب چلا گیا ہے۔ بچوں، تم ایمان والے ہو، آقا علیہ السلام کے غلام ہو، اسلام والے ہو، والدین کا ہمیشہ ادب کرو۔ والدین کا ادب ایمان کا حصہ ہے، بڑوں کا ادب ایمان کا حصہ ہے۔ ادب ایمان ہے۔ شرم اور حیا رکھو، ہمیشہ پردہ رکھو، حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پیو، نہ کھاؤ، نہ حرام صحبت میں آپس میں ملوث کرو۔ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے دین کو محفوظ رکھو۔ آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے دین اور کافر بچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ اس معاشرے کی فحاشی، عریانی، بے حیائی کی پیروی نہ کریں۔ ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں، ایمان پر رہیں، تقوی پہ رہیں، حیا پہ رہیں، دین پہ رہیں۔ اس میں خیر ہے، اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں، باری تعالیٰ انہیں اچھی تربیت کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو زندگی کا سامان دیا، ہمیں نفس دیا، ہمیں قلب دل دیا، ہمیں روح دی، ہمیں عقل دی، سامان دیا جس کے ساتھ ہماری زندگی چلتی۔ کچھ چیزیں نفس کے ذریعے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قلب کے ذریعے، کچھ روح کے ذریعے، عقل کے ذریعے۔ جسم آیا تو جسم تو خاک میں چلا جائے گا، باقی چیزیں اللہ کے ہاں چلی جائیں۔ جب آپ قبر میں رکھیں گے میت کو تو جسم خاک سے آیا تھا اور خاک میں چلا جائے گا، مل کے گھل کے ختم ہو جائے گا۔ روح اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف جانی۔ آپ ایک روح پر ہی کنسنٹریٹ کر لینا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جسم اور روح دو چیزیں ہیں۔ جسم آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ مٹی میں رکھاتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، ایک عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، خاک بن جاتا ہے۔ روح نہیں خاک ہوتی، روح اللہ کے ہاں چلی جاتی ہے۔
تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے میرے بندے، جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تو نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی طرف سے روح دی تھی، تمہارے اندر روح پھونکی تھی، میں نے تمہیں روح دی۔ تقوی یہ ہے کہ جو جس حال میں نے تمہیں روح دی اسے حال میں مجھے واپس لوٹا، جس حال میں نے تمہیں دی تھی اسی حال میں واپس لوٹا، اسے کرپٹ کر کے نہ لوٹا، داغدار کر کے نہ لوٹا، تاریک کر کے نہ لوٹا، خراب کر کے نہ لوٹا۔ جس طرح روشن، منور، مزین، پاکیزہ، طاقتور میرا ذکر کرتی، چمکتی دمکتی روح میں نے تیرے اندر ڈالی تھی، میرا سامان یعنی میری روح جو تجھے دی، مجھے جب تو لوٹائے تو اسی حال میں لوٹا جس حال میں نے تجھے دی تھی۔ جو بندہ اس روح کے اس حال کو اسی طرح برقرار رکھے جس حال میں اللہ سے لی تھی اسی حال میں پلٹائے، یہ روح تقوی ہے، یہ تقوی۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ ٹیکسی لے آتے ہیں، کار لے آتے ہیں کسی دکان سے کرائے پر، تو جس سے لاتے ہیں قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں کہ اسی حال میں واپس لوٹائے؟ بولیں۔ حتیٰ کہ اگر اس نے ڈیزل اور پیٹرول ڈالا ہوا تھا ٹینکی میں تو جتنا ڈیزل اور پیٹرول لے کے آئے تھے اور اگر خرچ ہو جائے تو اپنی طرف سے ڈال کے اتنا ڈیزل یا اتنا پیٹرول پورا کر کے کار لوٹاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ورنہ مالک کہتا ہے اگر کار کو آپ توڑ دیں، نقصان کر دیں، کہیں ڈینٹ لگا دیں تو آپ کو پے کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ پے کرنے کو عذاب کہتے ہیں، وہ سزا ہے۔ مالک سے جو چیز آپ استعمال کے لیے لاتے ہیں قاعدہ ہے کہ وہ چیز واپس اسی حالت میں لوٹاتے ہیں، اگر خراب ہو گئی تو اس پر سزا ہوتی، جرمانہ ہوتا۔ اس طرح بندے اللہ نے آپ کو عقل دی پاکیزہ جوہر طور پر، اور اگر وہ کرپٹ کر دی، آپ نے خواہش کر دی، منفی کر دی، اس کو مکار بنا دیا، عیار بنا دیا، اس کو بے ایمان بنا دیا، کرپٹ کر دیا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا میں نے یہ عقل تو نہیں دی تھی، مجھے اس حال میں پاکیزہ عقل لوٹا، جس حال میں پاکیزہ روح دی تھی اسی حال میں لوٹا، جس حال میں نفس دیا تھا اسی حال میں لوٹا، جیسا دل دیا تھا اسی طرح روشن دل واپس لوٹا۔ لہذا جس بندے کو یہ فکر رہے کہ مجھے اللہ نے یہ امانتیں دی ہیں، میں تو کرایہ دار ہوں، میں تو استعمال کر رہا ہوں، اللہ نے استعمال کے لیے دی ہیں، مالک نہیں بنایا۔ اگر ہم مالک ہوتے تو جیسے چاہتے مس یوز کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر ہم تو کسی شے کے مالک ہی نہیں ہیں، ہمیں تو امانت دی ہے استعمال کرنے کے لیے، مالک تو مولا ہے، جس نے دیا اسی کو جانا۔ یہ معنی ہے اس جملہ قرآنی کا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا یہ معنی ہے۔ ہم اس جملے کو استعمال کرتے ہیں صرف موت پر، صرف موت پر، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہم نے استعمال موت کے ساتھ کر دیا ہے، نہیں، اگر موت سے نکال کر اس کو زندگی پر استعمال کر دیں تو تقوی نصیب ہو جائے۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ چونکہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو ہر چیز کو اللہ دیکھے گا۔ اے بندے، میں نے آنکھیں تمہیں دی تھی، آنکھیں کیسے استعمال کی، کان کیسے استعمال کیے، دل کو کیسے رکھا، نفس کو کیسے رکھا، عقل کو کیسے رکھا، ظاہر و باطن کو کیسے رکھا۔ مالک کو ہر چیز جانی ہے، لہذا اس دنیا میں استعمال کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کو بگڑنے نہ دیں، نہ ظاہر کو نہ باطن کو۔ اگر یہ اس حال پہ برقرار رکھنے کی فکر آ جائے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ میں خاص بات آپ کو بتا دوں، کوئی عمل اور کوئی عبادت دنیا کی ایسی نہیں جس کا قبول ہونا حتمی اور یقینی ہو اور قطعی ہو، کوئی عبادت ایسی نہیں۔ آپ عمر بھر نماز پڑھیں، ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھیں، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ ساری عمر جا کے حج کرتے رہیں، اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، اس کی مرضی قبول کرے، وہ مالک ہے۔ مرضی تو نماز پڑھنے والے کی نماز کو فویل للمصلین الذین هم یراؤون قرار دے دے، یہ ریاکار ہیں، یہ نمازی ریاکار ہیں، دوزخ میں جائیں گے۔ مالک ہے، ہم نماز سمجھ رہے ہوں وہ ریاکار دے دے، ہم روزے رکھتے رہیں اور وہ کہے یہ نیری بھوک اور پیاس ہے، وہ مالک ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی قبولیت حتمی، قطعی اور یقینی ہو۔ ہر عمل اور ہر عبادت کی قبولیت ظنی ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ کہتے ہیں ہر عبادت اور عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل صالح، صدقہ، خیرات، جہاد، احادیث میں تفصیلات آئی ہیں، ہر عبادت اور ہر عمل ظنی القبول ہے۔ کیا؟ ظنی القبول ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ ایک عمل
درود و سلام ایسا ہے کہ جو کبھی بھی ظنی نہیں ہے، وہ قطعی القبول ہے، وہ قطعی القبول ہے۔ ادھر درود پڑھنے والے نے درود و سلام پڑھا، اسی لمحے قبول ہو گیا۔ درود و سلام یاد رکھ لیں، کسی کا بھی رد نہیں ہو، کسی کا بھی رد نہیں ہوتا، کسی فاسق و فاجر کا بھی رد نہیں ہوتا، کسی فاسق و فاجر کا، بڑے سے بڑے گناہگار کا بھی ہر عمل رد ہو سکتا ہے، درود و سلام رد نہیں ہوتا۔ کیوں کہ درود ہے کیا؟ درود ہے اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیج، اس کو درود کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ درود یہ ہے کہ اے اللہ حضور پر رحمتیں بھیج اور حضور کی آل پر رحمتیں بھیج، بس اس کو درود کہتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا اے اللہ حضور پر درود بھیج، رحمتیں برکتیں بھیج، یہ جو آپ نے کہا یہ درود ہے۔ اب یہ رد ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے تم پیدا نہیں ہوئے تھے، میں تب سے بھیج رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا، میں بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے وہ عمل کیا جو عمل خود خدا کر رہا ہے۔ ہر عمل اس لیے رد ہو سکتا ہے کہ اس عمل کا عامل خدا نہیں ہے۔ درود اس لیے رد نہیں ہوتا کہ اس کا عامل خود خدا ہے، اس کا عامل خود خدا ہے، اس لیے یہ قطعی القبول ہے، قطعی القبول۔ تو گویا کوئی ایک عمل تو ایسا پلے ہو جس کے بارے میں یقین کے کہہ سکیں کہ یہ رد ہونا ہی نہیں ہے، اس پر فخر کرو، یہ رد نہیں۔ تو ہمیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، حکم دیا اللہ پاک نے کہ درود بھیجو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ خدمت ہے، نوکری ہے، محب کی نوکری ہے۔ اور اس کا جواب آقا علیہ السلام نے 7 ارشاد فرما دی، فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا 10 مرات۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا۔ اب اس میں ایک اور تیسرا نقطہ بڑا توجہ طلب ہے، تیسرا وہ یہ کہ ہمیں جب حکم دیا اللہ پاک نے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو حضور علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ ہمیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو۔ جب یہ حکم دیا جائے کہ درود بھیجو، جب اس نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری نماز پڑھو، تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نماز میں الحمدللہ اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی، بولیے کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، اس نے حکم دیا نماز پڑھو، میری عبادت کرو، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو مجھ پر درود بھیجو، میرے محبوب پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جب یہ حکم دیا تو ہمارے اوپر درود واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اب چاہیے تھا کہ ہم بھی جواب میں یوں کہتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود بھیجتے، طریقہ یہی ہے نا، ہمیں حکم دیا تھا، ہمیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو۔ بات سنو، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کا منشا ہے وہ بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں جیسے ان کو اللہ نے توفیق دے رکھی۔ اب ان 2 درودوں کے بعد حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب چاہیے تھا، ہمیں حکم ہے نا کہ ہم بھیجیں، تو چاہیے تھا کہ اب درود یہ ہوتا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، انا نصلی علیک یا نبی اللہ، نحن نصلی علیک یا رسول اللہ، نحن نصلی، یہ پڑھنے والا کہتا انا اصلی علیک یا نبی اللہ، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں یا رسول اللہ۔ یہی چاہیے تھا نا، حکم جو دیا کہ صلو علیہ، میرے محبوب پر درود بھیجو، آ گیا حکم۔ اب درود کیا ہے؟ جو درود سکھایا گیا، درود کیا ہے؟ درود ہے، اس نے کہا میں تو بھیجتا ہوں محبوب پر، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب ایمان والو تم بھیجو میرے حبیب پر۔ تو ایمان والوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا درود بھیجا، اور وہ درود کیا پڑھا؟ ایمان والوں نے اب درود بھیجا، کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جب درود بھیجا ہم نے تو ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج حضور پر، اس نے کہا تم بھیجو، اور ہم نے درود بھیجا، کیسے؟ ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ کبھی ادھر دھیان گیا اس نقطے پر؟ ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ تو خود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایمان والو صلو علیہ تم بھی بھیجو۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بھیجتے، ہم نے پلٹا کے پھر اسی کو عرض کر دیا نہیں تو بھیج، محبوب تو حضور پہ درود بھیج، وعلی آل محمد، حضور کی آل پر درود بھیج، تو درود بھیج۔
اس کی حکمت کیا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں اس رب کی شان کہ درود بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے اور خود ہمیں بھیجنے بھی نہیں دیا۔ اللہ اللہ، کو سمجھ آئی ہے بات؟ حکم بھی دیا صلو علیہ کہ درود بھیجو، حکم دیا کہ درود بھیجو اور بھیجنے بھی نہیں دیا۔ اور جب پوچھا کہ درود بھیجیں کیسے، حضور سے پوچھ یا رسول آپ سکھا دیں کہ کیسے درود بھیجیں۔ جب سکھایا تو سکھانے سے پتہ چلا کہ درود یہ بھیجنا ہے کہ ہم نے عرض کرنا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہوئی کہ ہم درود بھیجنے کا مطلب اب اللہ سے التجا کرتے ہیں تو درود بھیج، بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی کمال کی اور بڑی لطیف بات ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو جتنا بھی نیک بنے پھر بھی عیب سے پاک نہیں ہو، تو جتنا بھی صالح ہو پھر بھی گناہ سے پاک نہیں، تو جتنا بھی اعلیٰ ہو پھر بھی نقص سے کمزوری سے پاک نہیں۔ اور میرا محبوب طاہر و مطہر ہے، میرا محبوب طاہر و مطہر ہے اور درود بھی طاہر و مطہر ہے۔ اگر تو کہے انا اصلی علیک یا رسول اللہ، نحن نصلی علیک یا نبی اللہ، حضور میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ ہیں کون یہ کہنے والے کہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ درود بھیجو اور بھیجو یوں کہ مجھے کہو کہ میں بھیجوں، پڑھوں گا پھر بھی میں مگر تمہارا بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنا درود بھی خود بھیجوں گا، جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے حصے کا ہے، جو میرے حصے کا درود ہے وہ بھی خود بھیجوں گا، اور صلو علیہ کے حصے کا بھی میں بھیجوں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی ہوں، اور جو تمہیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، تو تمہارے حصے کا بھی میں ہی بھیجوں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ پر درود میرے سوا بھیجنے کا حق ہی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کون حق ادا کر سکتا؟ مصطفیٰ پہ درود سوائے میرے کوئی بھیج نہیں سکتا۔ اب تو صرف طریقہ یہ ہے کہ تمہاری زبان میرے محبوب پر درود بھیجنے کے قابل کہاں؟ چونکہ درود کیا ہے؟ درود حضور کی حمد و ثنا، رفعت ذکر ہے، تو تم حضور کے لیے تم اپنے پاس سے درود نہیں بھیج سکتے، اس لیے تم زبان سے یہ نہ کہو کہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، نہ یہ مجال نہیں، تو تم پلٹ کے مجھ ہی سے درخواست کر لو کہ باری تعالیٰ اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی ہے، ہمارے حصے کا بھی بھیج، تو میں اپنا بھی بھیجوں گا تمہارا بھی بھیجوں گا۔ ہو یہ جائے گا جو مجھے درخواست کرے گا کہ مولا ہمارے محبوب پہ درود بھیج، میرے آقا پہ تو درود بھیج، جو درخواست کرے گا یہ اس کے نامہ اعمال میں درود لکھا جائے کہ اس نے درود پڑھا۔ درود اللہ کو پھر درخواست ہے، درود اللہ کو پھر درخواست ہے، حکم بھی ادھر سے آیا کہ درود بھیجو، درخواست پھر ادھر گئی تو ہی بھیج۔ ہمیں کیا معلوم کیا کہنا ہے؟ ہائے ہائے مالک، ہمیں کیا معلوم کیا کہنا ہے؟ ہم کیا جانے ان کی شان کیا ہے؟ ہمیں کیا خبر ان کا مقام کیا ہے؟ ہمیں کیا معرفت کہ ان کی عظمت کیا ہے؟ ہمیں کیا آگہی کہ ان کے مقام کی رفعت کیا ہے؟ ہمیں کیا خبر کہ ان کا جمال کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے، ان کے خصال کیا ہیں، ان کے نوال کیا ہیں، تیری ان پر شفقتیں کیا ہیں، لطافت و کرم کیا ہے، عنایتیں کیا ہیں، ان کی بلندیاں کیا ہیں۔ ممکن ہے ہم اپنی طرف سے تعریف کریں اور وہ ان کی نقص شان ہو جائے، ہم اپنی طرف سے تعریف کریں ان کی شان کے منافی ہو جائے، نہ ہمیں خبر، نہ ہمیں معرفت، نہ ہمیں ادراک، نہ ہماری زبان پاک، نہ ہمارا فہم بلند، نہ ہم میں اتنی وسعت، نہ توفیق۔ مولا تو نے حکم دیا درود بھیجو، تعمیر ہو گئی، ہماری طرف سے تو ہی بھیج دے، ہماری طرف سے بھی تو ہی بھیج، تو اللہ نے ہماری طرف سے بھیج دیا۔ تو اب درود قبول ہوا کہ نہیں؟ قطعی طور پہ قبول ہو گیا نا، رد ہی نہیں ہے۔ رد اس لیے نہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کیا ہی کچھ نہیں، رد کیا ہو؟ ہم پڑھتے تو رد ہوتا، آپ سمجھے بات کو؟ اگر ہم پڑھتے تو رد ہوتا، ہم اگر کہتے کہ میں درود بھیجتا ہوں حضور پر، ہم درود بھیجتے ہیں نبی پر، اگر ہم یوں کہتے تو شاید رد بھی ہو جاتا، کیونکہ پھر وہ ہمارا تھا۔ اب تو وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا ہی نہیں ہے، وہ تو خدا کا ہے۔ ہم تو اسی کو کہہ رہے ہیں مولا ہم گناہگار ہیں، ہم ناقص ہیں،
ہم عیبدار لوگ ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں کیا کہنا ہے، تو جو درود بھیجنے کو حکم ہے تو ہی ہماری طرف سے بھیج دے۔ تو اس لیے ہم نے تو درود میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جو رد ہو سکے، ایسا کوئی لفظ اور جملہ ہی نہیں بولا جو رد ہو سکے، ہم نے تو اسی کو کہا ہے، تو ہمارا بھی ساتھ بھیج دے۔ اس لیے درود کبھی رد نہیں ہوتا، گوشہ درود والو، درود کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو یہ 10 دن آپ وہ عمل کر رہے ہیں کہ ہر عمل اللہ نہ کرے کہ رد ہو، مگر رد ہو سکتا ہے۔ یہ 10 دن کا درود کا عمل کبھی رد نہیں ہوگا۔ گھر میں بیماری ہو، شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ، اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اوٹ پٹانگ کی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص۔ یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ۔ یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا۔ 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار یا 11 بار درود پاک اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے۔ اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے، اس آیت کو 11 بار پڑھیں یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں۔ مریض پہ دم کریں، آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں، دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے، یا نار کونی، آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی، اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو۔ ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنے بغیر نہ سوئیں، اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔ حاجتیں جو لے کر آئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بہنیں، بیٹیاں بھی، مائیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے، ان کے دلوں کی ساری حاجات پوری فرما، ساری مرادیں پوری فرما۔ اولادوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا۔ یورپ میں، یہاں مغربی دنیا میں، پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا ادب کیا کریں۔ غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے ادب نہیں کرتے، ادب چلا گیا ہے۔ اے بچوں، تم ایمان والے ہو، آقا علیہ السلام کے غلام ہو، اسلام والے ہو، والدین کا ہمیشہ ادب کرو۔ والدین کا ادب ایمان کا حصہ ہے، بڑوں کا ادب ایمان کا حصہ ہے۔ ادب ایمان ہے، شرم اور حیا رکھو، ہمیشہ پردہ رکھو، حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پیو، نہ کھاؤ، نہ حرام صحبت میں آپس میں ملوث کرو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے دین کو محفوظ رکھو۔ آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے دین اور کافر بچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اس معاشرے کی فحاشی، عریانی، بے حیائی کی پیروی نہ کریں، ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں، ایمان پر رہیں، تقوی پہ رہیں، حیا پہ رہیں، دین پہ رہیں، اس میں خیر ہے، اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں، باری تعالیٰ انہیں اچھی تربیت کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نفس کا، اخلاص کا چراغ لے کر اور اللہ کی توفیق کا چراغ لے کر بندے اپنے نفس کے اندھیرے کو ٹٹول
اور دیکھ کیا کیا آفتیں تیرے اندر ہیں اور تو کن کن آفتوں میں گھرا ہوا. اگر اپنی آفتوں کی تجھے خبر ہو جائے تو اپنی آفتوں کو تلاش کر لے تو پھر تو اس کا علاج بھی. ایک تو ہم ہلاکت میں مبتلا، دوسرا ہمیں تشویش اور درد اور افسوس بھی نہیں، یہ شعور بھی نہیں کہ ہم تباہی میں ہیں. شعور ہو تو پھر خیال اور تشویش پیدا ہوگی کہ علاج خود کو ہلاکت سے نکال لیں. جب یہ خیال اور خواہش اور تڑپ میں بدلے گی تو پھر آدمی محنت کرے گا. میرے رفقا، میرے ساتھی، معائنہ کیا کرو اپنے نفس. معائنہ means observation. Just keep observing yourself. What is happening over there? What are the wishes and desires emerging in my nafs? معائنہ کیا کرو. This is observation. جب معائنہ کرتے رہو گے تو پھر کہیں نہ کہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ویک ایریاز ہیں، ڈارک ایریاز ہیں، یہاں کوئی خرابی ہے. جن خرابیوں کے اللہ والوں نے تو معائنے سے خرابی کی تھوڑی سی علاقے کی نشاندہی ہو جائے تو ملاحظہ کیا کرو. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ملاحظہ. اینڈ ملاحظہ از نون ایز ایگزامینیشن. آبزرو کریں اور جب ایریا ایئر مارک ہو جائے تو دین ایگزامن اٹ. گو ان ڈیپ ایگزامینیشن اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا روٹ. اس کے اندر چلے جائیں کہ کیا خرابی ہے. اپنی بیماریوں کو ڈائگنوز کر لیں. ڈائگنوز یور ویکنیسز. معائنہ کے نتیجے میں ملاحظہ پر پہنچیں اور جب ملاحظہ سے تشخیص ہو جائے کہ یہ مرض ہے میرے اندر، یہ مرض ہے، تشخیص ہو جائے تو پھر مراقبہ کریں. کیا کریں؟ مراقبہ کریں. اور مراقبہ از کنٹمپلیشن، کنسنٹریشن. مراقبہ کے 3 درجے ہیں. The first stage of مراقبہ is concentration. Second stage is contemplation. Third stage is meditation. Meditate. مراقبہ کریں اور تشخیص جب کر لیں، ڈائگنوز کر لیں اپنی مرض کو، نفس کی آفات کو، تو پھر کنسنٹریٹ کریں مراقبے میں ٹو فائنڈ آؤٹ دا روٹ کاز، دا ریزن آف ڈیزیز. یہ مرض کہاں سے آتی ہے، کون کون سی خوراک نقصان دیتی ہے، کون سا عمل اس مرض کو اور بڑھاتا ہے، کون سی تکلیف خواہش اس کو اور تکلیف کو بڑھاتی ہے. روٹ کاز، ریزن، اس تک پہنچیں. پھر اس کا علاج کیا ہے، کیا علاج کروں، کس شے سے یہ مرض دور ہوگی اور کس چیز سے مزید بہتری ہوگی، امپروومنٹ ہوگی. All these 3 things you have to try to get through muraqabah, through concentration, contemplation and through meditation. معائنہ کیا، روزانہ کیا کرو، بے خبر نہ رہا کرو اپنے حال سے. معائنہ اگر کسی نے کر لیا تو وہ اسے ملاحظہ تک پہنچا دے اور وہ ملاحظہ پر آ گیا تو مرض کی تشخیص ہو. جب ملاحظہ سے مرض ہاتھ میں آ گئی تو پھر مراقبہ کیا کرو رات کو سونے سے پہلے. اور مراقبے میں خود سیلف انالیسس کیا کرو. سیلف انالیسس کہ اس کی روٹ کازز اور ڈیزیز کی ریزنز کیا ہے، تاکہ آپ اس کے علاج تک، ٹریٹمنٹ تک پہنچیں. جب یہ 3 کام ہو جائیں تو پھر اگلے 3 کام شروع. جب آپ ڈائگنوز بھی کر لیں اور علاج بھی جان لیں تو دین کم ٹو مجاہدہ. دس از دا گریٹ ایفرٹ، اسپرچل ایفرٹ، ایکسٹریم اسپرچل ایفرٹ. اٹ از مجاہدہ. پھر مجاہدہ کریں. جو علاج آپ کو بتایا جائے، جو علاج آپ کو سنایا جائے، جو علاج بتایا جائے، جس علاج سے آپ کو آگاہی ہو وہ علاج شروع کر دیں. علاج کرنا، اس پر محنت کرنا. وہ جو 6 دروازے سیدنا غوث الاعظم نے فرمائے بند کرنا، 6 دروازے کھول لینا، یہ مجاہدہ. 6 دروازے بند کر دینا، 6 دروازے کھول لینا، یہ مجاہدہ ہے. تو مجاہدہ کریں. مجاہدے سے علاج ہو جائے مرض کا، بہتری ہو جائے گی. You will gain the health, you will improve, you will get better. جب آپ کی ہیلتھ امپروو ہو جائے مجاہدہ سے تو پھر محاسبہ کیے رکھیں. ہر وقت محاسبہ کریں، واچ ڈاگ بن جائیں. روز سونے سے پہلے اپنی کاپی بنا لیں اینڈ میک این اکاؤنٹ. اب پچھلے خرابیوں کا ازالہ کر لیا اور آئندہ ہر روز اپنا حساب کر کے سوئیں. روز کا روز حساب کر کے سوئیں. ڈونٹ گو ٹو یور بیڈ وداؤٹ ڈوئنگ دس بیلنس حساب، کیلکولیٹنگ ایوری تھنگ. محاسبہ کریں. جو لوگ مجاہدہ کر لیں اور محاسبہ کو قائم رکھیں ان کو مشاہدہ نصیب ہو. انویلنگ، پردہ اٹھا دیا جائے. And they will be blessed by the divine vision of his. They will see his beauty. وہ دیکھ لیں گے اس کی حسن کو. وہ اپنا حسن کسی کو نہیں دکھاتا جو اپنے اندر کو حسینہ بنا. Get the beauty of inner self so that his beauty may be shown to you. اندر خوبصورتی پیدا کرو تاکہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکو. اندر حسن پیدا کرو تاکہ اس کے حسن کو دیکھ سکو. اندر روشنی پیدا کرو تاکہ اس کی روشنی کو دیکھنے کے قابل بن. یہ لاسٹ سٹیج آف مشاہدہ آئے گی. بٹ دس از ناٹ دا لاسٹ، لیسٹ بٹ لاسٹ. اب مشاہدہ ہوگا، پھر مشاہدہ کے بعد پھر آگے مواجہہ ہے، پھر مکافحہ ہے،
پھر مکالمہ، مشاہدہ ہو جائے گا، مشاہدہ میں پھر مجالسہ ہے، مجالسہ میں پھر مواجہہ ہے، مواجہہ کے بعد پھر مشافہہ ہے، مشافہہ کے بعد پھر مکافحہ ہے، مکافحہ کے بعد پھر مکالمہ ہے، پھر باتیں ہوتی۔ بول میرے بندے کیا مانگتا، بول میرے بندے کیا مانگتا۔ اس کو علامہ نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، what do you want۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم، اصلاح احوال کا عمل شروع کر۔ اور پھر جملہ یہ کہوں گا کبھی نہ بھولیں، رفاقتیں درست کر لیں۔ کیا؟ رفاقتیں درست کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ کو نوازے، آپ سے راضی ہو، اور جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ سنا، ہم سب کو ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، اور آپ کی نیکیوں کے صدقے مجھے معاف کر۔